جی ٹھیک نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الحميد المكين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله مولانا کرم شرکائے نماز جمعہ المبارک پچھلے جمعہ المبارک پر فلسفہ موت و حیات پر کچھ باتیں کی تھی اور آج اس کا پارٹ 2 ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی کہ اللہ جس کو موت دیتا ہے اسی کو قبر کی زندگی دیتا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی تھی اور میں نے یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ قبر میں دونوں پارٹیاں زندہ ہیں، منافق بھی اور عاشق بھی، مسلم بھی اور کافر بھی، دونوں پارٹیاں قبر میں زندہ ہیں۔ یہاں تک بات کر رہے ہیں۔ منافق اور کافر جہنم کے عذاب کے لیے زندہ ہے، مرد مومن حضور کے دیدار کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ جب یحییکم سے قبر کی زندگی کا ثبوت مل گیا تو اب قبر کے سوالات ہیں، قبر کے سوالات آج میں اس پر بات فوکس کروں گا۔ پہلا سوال، کوئی بھی آپ حدیث کی کتاب پڑھ لیں، ٹوٹل حدیث کے مواد میں بخاری شریف سے شروع ہو جائے، مسلم شریف، پھر ابن ماجہ، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، پھر سنن نسائی سمیت پھر مسند احمد بن حنبل پہ آ جائے، کوئی حدیث کی کتاب بھی آپ کھول لیں تو ہر حدیث کی کتاب میں جو سوالوں کی ترتیب ہے، قبر کے سوالوں کی جو ترتیب ہے، وہ کسی ایک جگہ بھی ترتیب الٹ پلٹ نہیں۔ بعض کا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی راوی حدیث کو روایت کرتا ہے لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اگر لفظ بولے تو اس میں ایک جملہ پہلے آ گیا، ایک بعد میں آ گیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی حدیث اگر روایت کی تو ممکن ہے جو انہوں نے دوسرا لیا تھا انہوں نے وہ پہلے بیان کر دیا۔ تو اس طرح حدیث کی کتب میں ہوتا رہتا ہے، اور جو متن ہوتا ہے اس کا تھوڑا سیاق و سباق، کچھ آگے کچھ پیچھے، کچھ چینجنگ کے ساتھ احادیث آتی رہتی ہے۔ کسی کو زیادہ یاد رہا اس نے زیادہ مواد دے دیا، کسی کو کم یاد رہا اس نے کم مواد دے دیا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب کچھ بیان کر دیا، حافظہ من حافظہ وناسیہ من ناسیہ، جس کو جتنا یاد رہا، جو جتنا بھول گیا، لیکن آقا نے سب کچھ بیان کر دیا۔ بھولے بھی تو ہم، یاد بھی رکھا تو ہم نے۔ تو کسی کی ذہن کی سطح زیادہ اچھی ہوتی ہے، کسی کی ذہن کی سطح تھوڑی کمزور ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں بھی چونکہ ایسی کنڈیشن ہوتی تھی کہ کچھ زیادہ حافظے میں تیز ہوتے تھے، کچھ کمزور ہوتے تھے، تو کسی نے لفظ آگے کر دیا، کسی نے لفظ پیچھے کر دیا، لیکن ورڈنگ وہی ہوتی تھی۔ ارکان اسلام ہے نا، ارکان اسلام،
یہ 5 ہیں. آپ اس پر بے شمار جب راویان سے اور محدثین سے پڑھیں گے تو کسی نے کلمے کا ذکر پہلے کر دیا، کسی نے نماز کا ذکر پہلے کر دیا، کسی نے حج کا ذکر پہلے کر دیا، ترتیب میں بیان کرتے ہوئے. لیکن ایک بات میں ڈنٹک آپ کو کہنے والا تھا کہ قبر کے سوالوں میں کسی ایک راوی نے بھی ترتیب پہلے کو دوسرے اور دوسرے کو تیسرے پہ نہیں دیا. اگر اس حدیث کو 100 راوی روایت کرنے والے صحابہ ہیں تو 100 کے 100 نے پہلا سوال رب کے بارے ہی بیان کیا ہے، دوسرا سوال دین کے بارے اور تیسرا سوال مصطفیٰ کے بارے صلی اللہ علیہ وسلم. احادیث کی کتب میں اس میں ترتیب آگے پیچھے نہیں. اب دیکھو نا، اور حدیث میں ترتیب آگے پیچھے ہو رہی ہے، اس میں کیوں نہیں ہے؟ یہ کہ ہم بات کی سمجھنے والے. اگر سینکڑوں راویان ہیں جن سے روایت ہے یہ حدیث اور مختلف طرق سے روایت ہے، اس کے رجال مختلف ہیں، اس کی اسناد مختلف ہیں، اور راوی بیان کرنے والے، روایت کرنے والے روات مختلف الفاظوں سے بیان کرتے ہیں، لیکن ہزار راوی بدل گئے. حدیث کی ترتیب میں فرق آج تک نہیں آیا 1500 سال سے. جب بالاتفاق ایسا مسئلہ ہو جائے تو سمجھ لیں اس کی ترتیب میں بھی کوئی ایسا راز ہے جس راز کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چاہتے تھے کہ وہ راز بھی کبھی آگے پیچھے نہ ہو، جو اس کا معنی مفہوم ہے وہ بھی آگے پیچھے نہ ہو. اس لیے اس کا معنی مفہوم اگر تھوڑا چینج کرنے سے اگر وہ تبدیلی آ جاتی ہوتی تو پھر پریشانی کا باعث بنتا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو موقف دینا چاہتے تھے اس میں پھر لوگوں کو پریشانی ہوتی. اس لیے قبر کے سوالوں میں ترتیب ایک جگہ بھی آگے پیچھے بولو. کوئی اگر یہ کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ دین کا سوال پہلے لیا ہے، دوسرے نے من ربک رب کے بارے دوسرا سوال لے آیا، تیسرے نے لکھا ہو نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پہلا سوال آ گیا ہے، جذبات میں عشق میں کیا دیا ہو، ایسا ایک حدیث میں بھی نہیں. جہاں تینوں سوال قبر کے موجود ہیں، بخاری شریف میں تو 3 نہیں ہے، 7 جگہ ذکر ہے. امام بخاری نے قبر کے سوالوں کا 7 جگہ ذکر کیا، لیکن 7 کی 7 جگہ امام بخاری نے پہلے 2 سوال لکھے ہی نہیں، نقل ہی نہیں کیے. امام بخاری کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے بارے ہی مومن سے پوچھا جائے گا، بتا حضور کے بارے تیرا کیا خیال ہے. سوال اصل ہو گئی آقا کے بارے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہیں گے کہ انہوں نے 1 لیا ہے تو باقی جو محدثین ہیں انہوں نے تو 3 لیے ہیں، تو وہ جن نے 3 لیے ہیں انہوں نے بھی بیسیکلی فوکس اسی ایک سوال کو کیا. اس پر اگر آپ اندازہ کریں تو میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 پر جب بیرا شریف پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر خطاب کیا تو اس میں انہوں نے اس ترتیب کی بھی بات شیئر کی، اور وہ میں ترتیب آپ کی نظر کروں گا کہ قبر کے جو 3 سوال ہیں ان کی مثال ایسے ہے، کیونکہ وہ بھی ایک امتحان ہے نا، آزمائش ہے قبر کی. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ہم جب اپنی کلاسز میں پڑھتے تھے تو ہماری اسکول گوئنگ کلاسز میں سال میں 3 امتحان ہوتے تھے، ایک ششمائی، ایک نمائی اور تیسرا سالانہ. بولیے ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہمارے لوگ؟ اب تو خیر ٹیسٹنگ چلتی ہے نا، ہر کا ٹیسٹ ہو رہے ہیں. اب تو ششمائی نمائی کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس وقت یہ 3 مین ایگزامز ہوتے تھے. سمائی اس وقت کوئی لیتا تھا کوئی نہیں لیتا تھا. سمائی جو تھا اس وہ کوٹیبلٹی میں نہیں ہوتا تھا اس وقت، لیکن ششمائی، نمائی اور سالانہ یہ کوٹیبلٹی میں ہوتے تھے، اور تینوں پر فوکس کیا جاتا تھا انسان کے پورے سال. اب لیکن یہ بات طے شدہ ہے، ایک بچہ اگر ششمائی میں اور نمائی دونوں میں پاس ہو جائے
دونوں میں اچھے نمبر لے لیں، اچھے مارکس لے لیں. سالانہ کے قریب آ کر اگر وہ مریض ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس کا ذہن خراب ہو جاتا ہے، دماغی دباؤ پڑ جاتا ہے، کوئی ایسا مصحب اس کے ساتھ زندگی کا ہو گیا، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسا دماغ حاضر نہیں رہا اور وہ کسی وجہ سے یا پڑھ نہیں سکا یا پڑھنا چھوڑ گیا اور سالانہ میں فیل ہو گیا، تو بولیے وہ کیا کاؤنٹ ہوتا تھا؟ فیل کاؤنٹ ہوتا تھا. چاہے بھلے ششمائی نمائی دونوں میں پاس ہو جائے، اعلیٰ نمبر بھی لے لے، 100 میں سے 100 بھی لے لے، تو پھر بھی اگر سالانہ میں فیل ہے تو بولیے فیل ہوتا تھا. یہ اصول. اور اگر ایک بچہ ششمائی نمائی دونوں میں فیل تھا، ششمائی اور نمائی دونوں میں فیل تھا، لیکن سالانہ کے قریب آ کر اس نے محنت کر لی، ٹیوشن رکھ لی، اس نے دن رات ایک کر دیا، ہدایت کا رستہ مل گیا، اس کو دل کیا کہ میں پڑھوں، حالات بدل گئے، تو سالانہ کے قریب آ کر 2-3 ماہ اگر اس نے محنت کر لی، ششمائی نمائی دونوں میں فیل تھا، صرف سالانہ میں پاس ہوا، تو اس کو کیا ڈکلیئر کیا جاتا تھا؟ بولیے پاس ڈکلیئر. تو اس پر بعض مفسرین نے لیا ہے، شارحین نے لیا ہے کہ یہ جو قبر کے 3 سوال ہیں نا، چونکہ ہماری پچھلے جمعہ کی سیریز چل رہی ہے کہ قبر میں زندہ ہے دونوں پارٹیاں، آج ہے کہ قبر میں دونوں پارٹیوں سے پھر سوال کیا ہے، اور سوالات ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرتا ہے اور کرے گا، اور زندہ کیوں کرے گا؟ تاکہ قبر میں تم سے امتحان لیا جائے، آزمائش کی جائے. قبر کا امتحان الگ ہے، دنیا کا امتحان بولو الگ ہے، آخرت کا امتحان الگ ہے. دنیا کا امتحان حقوق کی پاسداری میں ہے کہ حقوق اللہ کیسے ادا کرتا ہے، حقوق العباد کیسے ادا کرتا ہے، حقوق النفس کیسے ادا کرتا ہے. کبھی موقع ملا تو لوگ زیادہ تر حقوق اللہ اور حقوق العباد پر زور دیتے ہیں، لیکن ایک تیسرا گریڈ ہے حقوق النفس کا، بندوں کی جان کے بھی بندوں پر حق ہوتے ہیں. تو اس پر بھی کبھی ڈسکس کریں گے اور یہ اس کو موضوع رکھیں گے باقاعدہ انشاءاللہ، کبھی یاد کروائیں گے. پھر آگے حقوق اللہ کتنے ہیں، پھر حقوق العباد کتنے ہیں، گریڈیشن کیا ان کی، پھر حقوق النفس کتنے ہیں. یہ ٹوٹل ملا کے 13 حقوق ہیں جن کو لوگوں نے 2 میں فوکس کر دیا تھا، بس اسی پر بات ہوتی، ڈیفرینشیٹ نہیں کیا جاتا، اس میں فرق نہیں بتایا جاتا. خیر دنیا کا یہ امتحان ہے حقوق کی پاسداری کیسے کرتا ہے. قبر میں وہ 3 سوال ہیں اور عاشق سے صرف ایک ہی سوال ہے. تو آخرت میں امتحان اور ہے کہ جیسے پہلا سوال نماز کے بارے ہوگا، آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، اور پہلا فیصلہ ظلم کا ہوگا کہ کس نے ظلم کیا ہے اور کون مظلوم ہے. قتل کا ہوگا، ظلم کا ہوگا. تو ہر جگہ امتحان گاہ ہے، اس لیے جو قبر کی امتحان گاہ ہے اس میں اگر امام بخاری نے تو ایک ہی سوال لیا ہے 7 جگہ پر، صرف آقا کے بارے پوچھا جائے گا. انہوں نے 2 سوال پہلے ذکر ہی نہیں کیے، کیونکہ ان کا جو کرائیٹیریا تھا، ان کا معیار جو تھا، وہ چونکہ اس لیول پر تھا کہ انہیں 7 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. امام بخاری کتنی؟ 7 لاکھ حدیث. لیکن ان میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چھاننا لگا کے کہ کون سے رجال ثقہ ہیں، کون سے رجال ثقہ نہیں ہیں، کن کی طبیعت میں جھوٹ غالب تھا، کن کی طبیعت میں صداقت غالب تھی، کون پیور سچے لوگ تھے، راوی تھے، کبھی ڈنڈی نہیں مارتے تھے، ان کی زندگی کیسے بیتی. آپ اندازہ کریں کہ لوگوں نے محنت کر کر کے ہمیں یہ کتابیں دی ہیں حدیث کی. ہمیں تو پکی پکائی کھیر مل گئی ہے، نہ محنت کرنی پڑ رہی ہے، نہ کہیں جانا پڑ رہا ہے. ایک بٹن کو کلک کرے تو آپ کے سامنے سارا مواد آ جاتا ہے، ایک کتاب کھولے تو آپ سب کچھ پڑھ لیتے ہیں. ہم اتنا تکلف بھی کرنے سے آ رہی ہے، یعنی اتنا سہل ہو گیا دین، آپ کے گھروں میں آ گیا، لیکن اب وہ کچھ کرنے کے لیے بھی بولیے تیار. وہ لوگوں سے پوچھے جنہوں نے محنتیں کی، آپ پوچھیں گے محنتیں کیا کی ہیں انہوں نے. 70 میل، کتنے؟ 70 میل پیدل چل کے ایک حدیث کا پتہ چلتا کہ فلاں شخص کے پاس 70 میل دور فاصلے پر ایک حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میرے پاس نہیں ہے.
تو وہ اس سے حدیث لینے کے لیے 70 میل کا سفر پیدل طے کرتے ہیں، صرف ایک حدیث لینے کے۔ ہمیں تو دروازے پر ملے تو ہم وہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ذوق بدل گئے، رجحان بدل گیا، طبیعت کا میلان بدل گیا، ہمارے احوال بدل گئے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوگ پھر خوراکیں بھی اسی طرح کی کھاتے تھے، ہماری خوراک بدل گئی، ہمارا رجحان بھی بدل گیا، دماغ کی کیفیات بھی بدل گئی، ہماری پرائرٹیز اور ہو گئی، ہماری پرائرٹیز اور ہو گئی۔ وہ ان لوگوں کی پرائرٹیز اور تھی۔ تو 70 میل ایک محدث نے سفر طے کیا، ایک حدیث کا پتہ چلا فلاں شخص کے پاس ہے۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ اپنی جولی میں نا کچھ گھاس ڈال کے یا خالی جولی، یعنی ایسے کر کے تو جانور پکڑ رہے ہیں۔ آپ یاد کریں نا کہ کبھی جانور نہ پکڑا جائے تو آپ خالی جولی کر کے اس کے قریب کرتے ہیں، ہم تو کرتے رہے چھوٹے ہوتے، آپ کا پتہ نہیں، تو تاکہ وہ جانور قریب آ جائے، اسے پتہ چلے اس کی جولی میں کچھ ہے، تو وہ کھانے کے لیے قریب آئے گا۔ تو وہ گھوڑا تھا یا گدھا تھا یا دراز گوشت تھا، اس کو پکڑنے کے لیے وہ جولی ایسے کر کے اس کو بلا رہے تھے، جولی میں کچھ نہیں تھا، خالی تھی۔ تو وہ محدث 70 میل کا فاصلہ طے کر کے بغیر کلام کیے واپس موڑ آئے، خالی حدیث نہیں لی۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس سطح کے چھاننے لگا لگا کے انہیں حدیثیں ہم تک پہنچائی۔ طبیعت نہیں مانی، 70 میل کا فاصلہ طے کر کے بھی حدیث نہیں لی۔ تو آپ اندازہ نہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف لکھی ہے وہ اس میں 9000 کے قریب حدیث ہے، کم و بیش 9000 کے قریب، اور جو ریپیٹ کے ساتھ ہے پیچھے، یعنی ایک حدیث 3 بار آ گئی، 7 بار آ گئی، جیسے قبر کے سوالات انہیں 7 جگہ ذکر کر دی، اور 7 جگہ انہیں پہلے 2 سوال نہیں دیے، صرف ایک سوال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے دیا۔ ان کا ایک اپنا معیار تھا، اور اس میں سے سلیکٹ کی 9000 کے قریب حدیثیں، اور پھر ریپیٹڈ جو بچتی ہیں وہ 2500 کے قریب بچتی ہیں، کہ 2500 اصل حدیثیں تھیں، ان کو کئی جگہ 2 بار ذکر کرنا پڑا، کئی جگہ 3 بار ضرورت کے تحت۔ وہ طلاق کے باب میں بھی آتی تھی، وہ نکاح کے باب میں بھی آتی تھی، وہ جنازہ کے باب میں بھی آتی تھی، ایک حدیث اس میں کئی طرح کے ذکر تھے، لہٰذا وہ ہر جگہ ذکر کرنا پڑی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کا پھر معیار حدیث پر یہ تھا کہ حدیث لکھتے ہوئے امام بخاری ایک حدیث لکھنے سے پہلے 1 مرتبہ غسل فرماتے تھے، غسل کے بغیر حدیث نہیں لکھتے، غسل کرتے پھر حدیث لکھتے۔ اور امام بخاری جب بیمار ہوئے، مریض ہوئے، اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو مرض لائق ہوا تو ڈاکٹرز جمع ہوئے تشخیص کی مرض کی۔ انہوں نے کہا ان کی تشخیص مرض کی یہ ہے کہ انہوں نے 40 سال خشک ٹکڑے کھائے ہیں پانی میں بھگو کے، ان کی انتڑیاں سویلنگ ہو گئی، اندر حالات بدل گئے، لہٰذا آج بھی یہ سالن کے ساتھ یا شکر گڑ کے ساتھ روٹی کھانا شروع کر دیں تو یہ بچ سکتے ہیں، ان کی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سالن کے ساتھ نہیں مانے تھے، آپ نے فرمایا میرا وظیفہ ہے، میرا وظیفہ ہے، خشک ٹکڑے کون کھا کھا کے یہ محنتیں کرتا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم، آج نعرہ حیدری لگانا بڑا آسان ہے، منہ سے لگانا ہے نا، جذبے سے ایسے کر دینا اور یا علی مدد کہہ لینا، لیکن ان کی ایک نماز قضا ہونے لگی تھی، ہوئی نہیں تھی، آپ مجھے چھما چھما کی برسات ہوتی تھی، اور پھر حضور نے ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کے پہچانا تھا، علی تیرے آنسو بتاتے ہیں کہ تیری نماز رہ گئی۔ ہم ہیں شیروں کی ماری میں کھانے والے، وہ شیر محنتیں کر گئے، مشقتیں کر گئے، ان کے مقابلے میں ہم کیا سیر کیا پاؤ، اور پاؤ کیا پشٹاکی آدھی اسٹاک، پھر اس سے بھی کم تر، ہم تو ماسے تولے میں بھی نہیں آتے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے بڑا تیر مارا ہے نا کہ بھئی ہم نے غسل کر کے جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، بڑی بات ہے،
لیکن قربان جائے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضور غوث پاک حنبلی تھے فقہ مذہب میں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث اگر باہر سائل آ جاتا اس سے پوچھتے کہ تو نے علم حدیث پڑھنا ہے یا فقہ کا کوئی مسئلہ سیکھنا ہے، نکاح طلاق کا، اگر وہ کہتا ہے نکاح طلاق کا مسئلہ سیکھنا ہے، آپ وضو فرماتے اسے بٹھاتے اور وضو فرما کے آگے مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ لیکن اگر پتہ چلتا کہ یہ حضور کی حدیث سیکھنے آیا، امام احمد بن حنبل فرماتے تو انتظار کر بیٹھ، میں ابھی ذرا تیاری کر کے آتا ہوں۔ اب اس کے ذہن میں تھا کہ تیاری یہ ہوگی کہ اسٹڈی کر کے آئیں گے، پڑھ کے آئیں گے، نہیں ان کی یہ تیاری نہیں تھی، ان کی تیاری اہل اللہ کو پڑھاتے رہتے ہیں، وہ سلسلے عالم رویا میں بھی چلتے ہیں، ظاہرن بھی چلتے ہیں، باطنن بھی چلتے ہیں، لیکن ان کی تیاری یہ تھی اس کو بٹھا کے آپ اندر تشریف لے جاتے اور اندر جا کر تب غسل کرتے نئے کپڑے بدلتے اور اس کمرے میں کافور جلاتے، خوشبوئیں کستوری جلاتے کافور، اور پھر خود خوشبودار ہو کے پھر منبر رکھواتے، ایک شخص کو آقا کی ایک حدیث سکھانے کے لیے اور سنانے کے لیے منبر پہ چڑھ کے مصطفیٰ کی حدیث سناتے ہیں، ایک حدیث سنانے کے لیے ایک بندے۔ یہ ان لوگوں کے آداب تھے علم میں، یہ وہ محدثین تھے، پھر آج ان کا نام کیوں زندہ نہ ہو؟ نہ ہم نے ان کی شکل دیکھی، نہ چہرہ یاد، نہ کوئی مجلس کی، لیکن نام ہر کسی کو ان کا آتا ہے، دلوں میں سرایت کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے روحانیت میں محنتیں کی، تقوی و طہارت اور ابدیت کے نور کے ساتھ علم کو پروان چڑھایا۔ علم وہ بیج ہے جس بیج کے اوپر چھلکا جو حفاظت والا ہے اس کا نام ادب ہے، وہ ادب کے چھلکے کے اندر اس کو رکھتے تھے اور وہ امام حفاظت رہتا تھا علم۔ تو بات کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال قبر کا کیوں لیا؟ اس لیے کہ ان کا ایک اپنا معیار تھا، ان کا ایک اپنا لیول تھا، وہ 7 لاکھ حدیثوں میں سے 9000 لیتے ہیں، 9000 میں سے بھی 2500 لیتے ہیں کہ کس حدیث کو یہاں لینا ہے اور کیٹیگری میں ان کے معیار پر کون سی پورا اترتی ہے، سند کون سی ٹھیک ہے۔ پھر وہ دیکھتے تھے کہ پہلے 2 سوال جب ان پر وہ ڈسیزنیبل نہیں ہے، فیصلہ کن نہیں ہے، ان کو پھر لینا کیوں ہے؟ لینا اس کو ہے جو فیصلہ کن سوال ہے، ان کا ایک اپنا لیول تھا۔ لیکن بعض نے تینوں کے تینوں سوال قبر کے لیے، اور جن نے قبر کے تینوں سوال لیے ان نے بھی فیصلہ کن سوال مصطفیٰ کے سوال کو لیا صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر پاس اور فیل کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے 3 سوال قبر کے جو ہیں وہ ہمارے سالانہ امتحان کی طرح ہے۔ من ربک یہ مثل ششمائی ہے، ما دینک یہ مثل نمائی ہے۔ اس لیے کسی ایک راوی نے بھی کسی ایک جگہ بھی ان سوالوں کی ترتیب کو الٹ پلٹ نہیں۔ جس محدث نے من ربک لیا ہے دوسرے نے بھی پہلا سوال من ربک ہی لیا، دوسرے نے ایسا نہیں کیا کہ ما دینک پہلے نمبر پہ لیا۔ حدیثوں میں ہو جاتا ہے کسی کے لفظ پہلے آ گئے، کسی محدث کے لفظ بولی حدیث میں راوی کے بعد میں آ گئے، لیکن اس حدیث میں اگر 100 راوی ہے، 1000 راوی ہے 1400 سال کی تاریخ میں، تو پھر روایت میں ایک راوی میں بھی ترتیب میں یہ نہیں لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے پہلا سوال ہوگا یا دین کے بارے پہلا سوال ہوگا۔ جس نے لکھا ہے پہلے لکھا ہے من ربک، رب کے بارے سوال ہوگا پہلا، پھر دین کے بارے، پھر مصطفیٰ کے بارے، سب کی ترتیب ایک جیسی۔ اور اس کا مسئلہ یہ تھا، نقطہ یہ تھا کہ من ربک کے مثل ششمائی ہے، ما دینک بولیے مثل نمائی ہے، اور مصطفیٰ کے بارے سوال مثل سالانہ ہے۔ پاس فیل، اپ گریڈ یا لو گریڈ کرنے کا فیصلہ ششمائی نمائی پہ نہیں ہوتا، کس پہ ہوتا ہے؟ بولو، سالانہ پہ۔ اس لیے من ربک یہ سوال پوچھا گیا قبر والے سے، اگر وہ کہہ دے کہ اللہ ربی یا ربی اللہ، میرا رب کون ہے؟ بولو اللہ۔ ہمیں چاہیے نا ہم یاد بھی کر لیں ساتھ ساتھ، بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی پیاری سی سادہ سی بات بتاؤں،
اور وہ آپ کا ہی حق ہے جو پہلے آئے ہیں، ان کا حق ہے، بعد والوں کا یہ حق نہیں۔ وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی قوم ہوئی اور ہر رسول کی امت ہوئی۔ رسول کی امت ہوتی ہے اور نبی کی قوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہر رسول نے اور ہر نبی نے اپنی قوم یا اپنی امت کو قبل از وقت قبر کے نہ سوال بتائے نہ ان کا جواب بتائے، کسی نبی نے نہیں بتایا کہ قبر میں کیا سلوک ہونا ہے، کیا پوچھا جا سکتا ہے۔ قربان جائے اپنے آقا پر، یہ پرچہ اونٹ پرچہ ہونے سے پہلے اگر کیا ہے تو محمد مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا شفیق ہے وہ استاد، آپ اسے شفیق کہیں گے نا، کتنا شفیق ہے وہ استاد جو پیپر ہونے سے پہلے ہی بچے کو سارا پرچہ بتا دے، پرچہ اونٹ کر دے۔ آپ اس سے بچے کی فطرت ہے، اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس استاد کے زیادہ گن گاتا ہے جو اس کو نشاندہی کروا دے، ٹھیک ہے، لائن لگوا دے، گڈ کروا دے کہ یہ آ سکتے ہیں، چانس میں بھی بتا دے تب بھی اس کو اچھا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور جو یہ بتایا بھائی آنے ہی یہ سوال ہے، اس کے بارے کیا خیال ہے؟ اور آقا نے فرمایا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ حضور کائنات میں وہ استاد ہیں جنہوں نے ہر بچہ جو ہونا ہے مصطفیٰ نے پہلے آؤٹ کر دیا۔ یہ اختیار ہر ٹیچر کے پاس بولو نہیں، یہ اختیار صرف آمنہ کے لال کے پاس۔ کسی نبی کو اجازت نہیں تھی کہ قبر کے سوالات پہلے بتا دیں، کسی رسول کو اجازت نہیں تھی جو امتحان ہونے ہیں ترتیب سے وہ کسی اور کو پہلے بتا دیں۔ یہ مقام لاڈ ہے، یہ مقام لاڈ ہے، اور اپنی امت کے ساتھ حضور کی محبت ہے، کمٹمنٹ ہے، پیار ہے۔ امتی ابھی بھی سوچے نبی زندہ ہے کہ نہیں زندہ، امتی ابھی بھی سوچے وہ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے، وہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ اور اس پر شور شرابہ اور سوشل میڈیا پر لوگوں کے جوانوں کے عقیدے گمراہ کیے جائیں، لعنت ہے اس شخص پر جو اپنے نبی اور اپنے نبی کی شخصیت اور ذات پر تانا زنی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور نے خود فرمایا بخاری شریف میں، ما بال اقوام طعن فی علمی، کتنی بدبخت ہے وہ قوم جو اپنے نبی کے علم غیب پہ تانے کرتی تھی۔ منافقوں کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کھاتے ہو ان کے گیت کیوں نہیں گاتے ہو؟ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی امت کے ساتھ کیا تھی اگر بتاؤں تو آپ سمجھے کہ ایسی محبت تو کسی کا ماں باپ بھی نہیں کر سکتا، کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اس محبت کی آئیڈیالوجی آپ پڑھیں، دیکھیں کہ آقا کس کس میں امت سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی امت آئی نہیں، آقا کی ولادت ہوئی، امام نبہانی لکھتے ہیں، امام زرقانی لکھتے ہیں، امام شوکانی لکھتے ہیں، محدث ابن جوزی لکھتے ہیں، امام ابن ابی یعلا نے لکھا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، محدثین کی ایک لسٹ ہے، ایک فہرست ہے، وہ کہتے ہیں ابھی آقا کی ولادت ہوئی تو بی بی آمنہ کہتی ہے حضور نے سر سجدے میں رکھا اور سجدے میں رکھ کے ساتھ حضور کے نہ ہلے، میں نے کان لگایا تو حضور سجدے میں سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھ رہے تھے، امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے۔ امت آئی نہیں، بولی امت آئی نہیں، اور امت کی بخشش کی فکر حضور کو پہلے، امت کی بخشش کی فکر حضور کو پہلے۔ پھر آقا غاروں میں روئے تو کس کے لیے روئے؟ بولے امت کے لیے، حسنین کریمین کے لیے حضور نہیں، غاروں میں جا کے امت کی بخشش کے لیے۔ اگر حضور علیہ السلام اگر معراج کی رات گئے تو اللہ کے ساتھ خلوت میں کچھ باتیں ہونی تھی،
اور موسیٰ علیہ السلام بھی گئے تھے کوہ طور پر اللہ سے ملنے، پتہ ہے نا آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام جب ملنے گئے تو 70 لوگ ساتھ لے گئے تھے، اپنی قوم کے معتبر لوگ، ہر قبیلے کا ایک فرد نمائندہ لے گئے تھے۔ آپ رب کو دیکھیں گے تو ہمیں گواہ بنا لیں، ہم بھی دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ لے گئے، جب وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے ان 70 کو ڈسکس ہی کرنے نہیں دیا، پیغمبر ان 70 کے بارے بات ہی نہیں کر سکے، حتیٰ کہ جب تجلی پڑی وہ 70 کے 70 شہید ہو گئے اور خرہ موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور پورے کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ جب ہوش آیا خرہ موسیٰ صاعقہ ثم افاق، پھر ہوش آیا تو ہوش آتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تبت الیک، مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، تب تو میں انا ضمیر واحد کی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، تب نہ نہیں کہا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، آئے تو سارے تھے، انہیں شامل ہی نہیں کیا۔ رب آرے نی، مجھے اپنا آپ دکھا، آرے نا نہیں کہا، جمع کا لفظ نہیں بولا، کہا مجھے دکھا، آئے تو 70 بھی دیکھنے تھے، آرے نا نہیں کہا، آرے نی انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ننظر نہیں فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، لائے انہیں دکھانے تھے تو سیگا بولتے ننظر الیک، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، کہا انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ 7 لاکھ کے بھی ان کا تذکرہ بولو نہیں، جرت نہیں پڑی، رب ذوالجلال ہے، خوفزدہ تھے اللہ کے حضور پیش ہو، کیونکہ وہاں سے لن ترانی کا پیغام آ گیا، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جب حضور گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، سونے تو آجے سلام ہو گئے، حضور نے عرض کی تھی مولا میرے کلے تو سلام نہیں، سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام میری امت پر بھی بھیج۔ امت ساتھ نہیں گئی، نبی نے سلام پڑھوایا، اللہ سے امت پر سلام پڑھوایا، میری امت کے صالحین پر سلام دے۔ کو تھوڑی کھولی دوں، اسپیکر کھلا ہے، اسپیکر سے اوپر والا، اوپر والا بند۔ اچھا انظر الیک، میں دیکھنا چاہتا ہوں، ننظر نہیں کہا۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اس جلوت سے تو نکلوایا اور اس امت سے تو اکیلے تنہا کیا، محبوب ان سے نکلو، محبوب محب سے، محب محبوب سے، طالب مطلوب سے، مطلوب طالب سے، کچھ باتیں خلوت میں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے حضور کو خلوت میں بلایا اور حضور خلوت میں جا کے بھی جلوت کی باتیں فرمانے لگ پڑے۔ عرض کے مولا امت چھوڑ کے آیا ہوں، ان پر بھی سلام بھیج، امت کے نیکوں پر بھی سلام بھیج۔ اللہ نے پوچھا محبوب آپ کیسے خوش ہیں؟ عرض کیا مولا میں اس وقت خوش ہوں جب میری امت بخشی جائے۔ توجہ ہے نا؟ جب میری امت بخشی جائے میں تب خوش ہوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب پہ سودا کر لیتے ہیں آپ کی امت کا، آپ کی آدھی امت بغیر حساب کے وقت دیتا ہوں، اور آدھی امت پتہ کتنی بنتی ہے؟ 1.25 لاکھ نبیوں کی قومیں اور 1.25 لاکھ میں سے 313 رسولوں کی امتیں ملا کر جتنی ہیں وہ مصطفیٰ کی امت کا آدھا بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کل اہل جنت کی، آدم سے لے کر قیامت تک کل اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں 40 صفیں باقی نبیوں کی امتوں کی ہوں گی اور 80 صفیں محمد مصطفیٰ کی ہوں گی۔ ان تمام نبیوں کی امتوں سے ڈبل حضور کی امت ہوگی، اور ان میں سے ان ساری امتوں کے برابر اللہ کہتا ہے بغیر حساب کے بخش دیتا ہے۔ 40 صفوں کا حساب ہی نہیں ہوگا، اور ایک صف میں پتہ نہیں کتنے کھرب لوگ ہیں، انکاؤنٹیبل ہے۔ آدھے بغیر حساب کے بخش دیتا ہوں اور آدھوں سے حساب لوں گا۔ اب جن سے حساب لوں گا ان میں سے بھی جو نکل گئے، پاس ہو گئے۔ حضور نے عرض کیا مولا بات تو تیری بڑی اعلیٰ ہے، لیکن مولا جو امتحان میں رہ جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، وہ مڑ کے میری کالی قبری کو دیکھیں گے، اور تیرا فیصلہ ان کے لیے جہنم کا اتر چکا ہوگا۔
وہ میری کالی زلفوں کو دیکھیں، میرے بددعا کے مکھڑے کو دیکھیں، وہ میری طرف متوجہ ہوں گے، وہ اس دن شرمندہ ہو کے نگاہیں جھکا جھکا کے رو رو کے میری طرف دیکھیں گے، اور چونکہ میرا کمٹمنٹ ہو چکا ہوگا پروردگار تیرے ساتھ، لہٰذا وہ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ فکر مند ہوں گے اور میں ان کے لیے فکر مند ہوں گا۔ میرے مولا نظر ثانی فرما، اپنے فیصلے میں چینجنگ فرما، اس سے کوئی اور فیصلہ ارشاد فرما۔ رب نے فرمایا حبیب اگر یہ فیصلہ آپ کو منظور نہیں تو پھر دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ مصطفیٰ آپ کو شفاعت کا عزت دیتا ہوں، جس چیز کو آپ کہتے جائیں گے میں اسی کی بخشش کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں فختر تو شفاعت، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ اور پوچھا گیا حضور آپ اپنی شفاعت کا دروازہ کب بند کریں گے؟ حضور فرماتے ہیں اگر میرا ایک امتی بھی جنت سے باہر رہ گیا میں شفاعت کا دروازہ بند نہیں کروں گا، میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ یہ فکر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے امتی پاس ہو جائیں، میرے امتی پاس ہو جائیں، میرے امتی جنت میں جائیں، جہنم میں کوئی نہ جائے۔ یہ آقا کو فکر ہے، اور جس کی بخشش ہونی ہے اللہ فرماتا ہے پھر اس سے میں صرف ایک ہی فکر لینا چاہتا ہوں۔ وہ جو آج کا میرا کوشچن مارک ہے نا وہ وہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر چاہتے ہو جنت میں جاؤں، میری بخشش ہو جائے، آقا میری شفاعت کرے اور میں جہنم کی طرف نہ جاؤں، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے there is only one condition، ایک ہی شرط ہے کہ تمہیں مصطفیٰ کو پہچاننا ہوگا، تمہیں نبی سے لو لگانا ہوگا، تیرے محبوب، مجھے میرے محبوب کا ادب کرنا ہوگا، میرے محبوب سے محبت کا تعلق کرنا۔ اس لیے امام بخاری نے قبر میں کتنے سوال لکھے؟ صرف ایک کہ قبر میں پوچھے حضور کے بارے میں، ثم یحییکم ہو رہا، اور پھر تینوں سوال جب ہوں گے تو میں نے عرض کر دیا کہ ایک بچہ ششمائی نمائی دونوں میں پاس ہو جائے، سالانہ میں فیل ہو جائے تو بولو۔ اس لیے من ربک پوچھا گیا، اس نے کہہ بھی دیا اللہ ربی یا ربی اللہ، پھر بھی اگلا سوال ہوگا۔ پتہ چلا اگر یہ پہلا سوال کا جواب فیصلہ کن ہوتا کہ جہنم میں جائے یا جنت میں جائے، تو اگر ہاں لا ادری کا فیصلہ ہو جاتا جہنم میں جائے، پہچانا نہیں رب کو، اگر فیصلہ یہ وہ سوال کا جواب دے رہے اللہ ربی یا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو پھر اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جاتا۔ ابھی نہ جنت کا فیصلہ ہے نہ جہنم کا فیصلہ ہے، فیصلے پہ خاموشی ہے۔ پتہ چلا کہ رب کے بارے سوال فیصلہ کن سوال ابھی کچے امتحان میں پاس ہوئے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا دینی الاسلام، یا الاسلام و دینی، میرا دین کیا ہے بولو؟ اسلام۔ حضور نے پرچہ اٹھ کر دیتا ہے، اٹھتے یاد کر لو تیرے سوال میں۔ دین کی اتنی بڑی کتاب میں سے، اتنی بڑی کتاب میں سے، حدیث کے اتنے بڑے مواد میں سے، لاکھوں حدیثوں میں سے حضور نے 3 نکال کے دے دی۔ فرمایا کسی نبی نے اپنی قوم کو اور کسی رسول نے اپنے ایک بھی امتی کو نہ قبر کے سوال بتائے نہ ان کا جواب بتایا۔ کتنے خوش نصیب ہو امتحان میں بیٹھنے والوں، تمہیں بیٹھنے سے بھی پہلے تمہارے استاد محمد مصطفیٰ نے پرچہ اٹھ کر دیا، سوال بھی بتائے ہیں اور بولو ان کے جواب بھی بتائے، گائیڈ بک بھی دے دی ہے ساتھ، گائیڈ بک بھی، سوال ہے جی تو جواب جی ہوں بھی کوئی یاد نہ کرے اس تو بڑا بدبخت ہے کوئی۔ پہلا سوال فیصلہ کون نہیں، مثل ششمائی ہے، اگر فیصلہ کون ہوتا تو یا جواب درست دیا تھا جنت کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی، غلط دیا تھا تو بولو جہنم کا فیصلہ ہو جاتا۔ نہیں، یہاں حدیث خاموش ہے، there is no
یعنی حدیث ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ صرف اللہ کی پہچان پر فیصلہ ہو جائے گا. ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ جس نے صرف اللہ کو پہچانا اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. تو مجھے پھر ان کو تلاش کرنا ہے جو گاڑیوں کے پیچھے لکھتے رہے کہ میرے لیے صرف اللہ ہی کافی. اجھوٹے قبر میں جنت میں جا کے دکھائیں اللہ کو تو پہچان لیا جنت نہیں کھلی. کوئی ایک حدیث نہیں نکال کے دے سکتا کہ اللہ کی پہچان پر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول جائے گا اور فرشتے کہیں گے فتحت ابواب الجنہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو اس لیے اللہ کو پہچان لیا ہے. نہیں، حکم ہوگا نہ جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا جنت کا، کیونکہ یہ فیصلہ کوئی سوال نہیں. پھر سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا؟ اس نے جواب درست دے دیا تب بھی جنت نہیں کھلی. ہاں لا ادری، مجھے پتا نہیں. غلط دے دیا تب بھی جہنم نہیں کھلی. کیوں؟ اس لیے ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ ما دینک پر جنت کھل جائے. سوال درست ہو، غلط ہو تو جہنم کھل جائے. کوئی حدیث نہیں، کیونکہ یہ بھی فیصلہ کون نہیں ہے. ابھی نمائی میں پاس ہوا ہے مثل سالانہ پیپر والضحیٰ کے مکھڑے کی پہچان، مصطفیٰ کی زلفوں کی پہچان ہے. اس سوال پر ہوگا اور اس سوال کی حالت بدل دی گئی. اس سوال کی بولو حالت بدل دی گئی. پہلے دونوں سوال پریزنٹ میں تھے حال میں. اب بتا دے رب کون، نام لے لے بس. بتا دین کیا ہے، نام دے دے. لیکن جب حضور اکرم کی بات آئی، تاجدار عرب و عجم کی بات آئی، سلطان معظم کی بات آئی، فخر موجودات کی بات آئی، سرور کائنات کی بات آئی، امام النبیین کی بات آئی، شفیع المذنبین کی بات آئی، انیس المساکین کی بات آئی، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضور پر نور، شافع یوم النشور، احمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کی بات آئی. رب نے سوال نہ حال میں رکھا نہ صرف ماضی میں رکھا. سوال کو ماضی استمراری کر دیا. کیا بولو؟ ماضی استمراری. بولیے ماضی اور استمرار کب آتا ہے؟ جب حال اور ماضی دونوں شامل ہوں. اور یہ تب ہوتے ہیں جب مضارع پر کان یکون لگ جائے. فعل مضارع پر کان یکون لگ جائے وہ ماضی استمراری بن جاتا ہے. اور ماضی استمراری میں ماضی قریب بھی شامل ہوتا ہے، ماضی بعید بھی شامل ہوتا ہے. کہا کہ ما کنت تقول فی حق صلی اللہ علیہ وسلم، سامنے کھڑے محمد کے بارے کیا کہا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جو پرانے ٹیچر ہوتے تھے نا وہ ہمیں بتاتے تھے کہ بیٹا سوال کو غور سے پڑھنا ہے. سوال کو غور سے پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے. سوال کو کیوں پڑھنا ہے؟ وہ کہتے تھے پہلے پیپر کو غور سے پڑھو، آسان پہلے کرو، پھر ایک ایک سوال کو کئی بار پڑھو. کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ اکثر سوال کے اندر ہی آدھا جواب موجود ہوتا ہے. کئی بار سوال کے اندر جواب موجود ہوتا ہے. اور جب حضور کے بارے پوچھا جائے گا نا کہ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، حضور کا نام بھی حدیث میں دے دیا گیا. پر میں محمد کے بارے کی کہہ رہا تھا نہ تے حضور دا ہی لینا ہے. تو پر میں سوال جی دس دیتا ہے تے ہن بھی تیری زبان تے نہ چڑھے تے پھر تیرے تو بڑا بدبخت. سوال بھی پوچھا جا رہا ہے تو حضور کا نام بھی لیا جا رہا ہے. یہ تو انجی سوال ہے نا کہ محترم علامہ قاری منصور صاحب کا نام کیا ہے؟ بتا دیا کہ نہیں؟ نام کیا ہے سے پہلے بتا دیا. یہ ایسے ہی سوال ہے. قربان ہے. یہ تو پتا ہے نا قبر میں نہ کسی کا بھائی آئے گا، نہ کسی کا باپ آئے گا، نہ کسی کا بیٹا آئے گا. کسی اور نے نہیں آنا سوائے آمنہ کے لال کے. اور 3 کیٹیگریاں حضور کی زیارت کی دیدار کی. پہلی یہ ہے کہ
جو غیر مسلم ہوگا یا منافق ہوگا اس کو شبیہ پاک دکھائی جائے، اس کا حق نہیں کہ شفاف چہرہ نظر آئے، اس کو عکس پاک شبیہ پاک دکھائی جائے۔ دکھایا اس کو بھی جائے گا سرکار کا مکھڑا، لیکن شبیہ پاک کی شکل میں۔ آپ پوچھیں گے جب تھا ہی بدبخت تو دکھایا کیوں گیا؟ جب اس نے مانا نہیں دنیا میں تو پھر دکھایا کیوں گیا؟ اس لیے دکھایا جائے گا، اس لیے دکھایا جائے گا بدبخت کو۔ ارے نادان کس نبی کی مخالفت کرتا تھا؟ ذرا دیکھ تو صحیح، ذرا مکھڑا دیکھ تو صحیح، ہم نے یار بنانے میں کوئی کمی رکھی تھی؟ تو کن کے خلاف باتیں کرتا؟ اس لیے دکھایا جائے گا کہ تو بھولتا رہا، ذرا تک لیتا، کبھی نظارہ ہو جاتا تو کبھی ایسے مانگنے لگا۔ اتنا سونا محبوب ہم نے بنایا تھا اور تو ان میں نقص نکالنے کی کوشش کرتا رہا، اسے اس لیے دکھایا جائے گا۔ اور عاشق کو اس لیے دکھایا جائے گا کہ عاشق تو اس دن کا انتظار کرتا رہا کہ کبھی وہ وقت آئے دل جسم کی آنکھیں بند ہوں، دل و روح کی آنکھیں کھلیں اور میں حضور کا دیدار کروں۔ پھر وہ کہے گا فرشتوں کیا پوچھتے ہو، مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ میرا تو جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اسی نبی کے لیے تھا۔ میں جاگتا تھا تو کبھی انتظار کرتا تھا کبھی حضور سے ملاقات ہو جائے، میں سوتا تھا اس نیت سے کبھی خواب میں مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے، میں جنگلوں میں پھرتا تھا اس لیے کبھی مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے، اور میں غاروں میں چھپتا تھا شاید کسی یار میں حجرے میں مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ ان کے حجرے ملاقات کے حجرے ہوتے ہیں، ان کی تنہائیاں ملاقات کی تنہائیاں ہوتی ہیں، وہ کسی سے وصل چاہتے ہیں، وہ کسی سے ملاقات چاہتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک میں جب پتہ چلا حضور بھی سال فرما گئے، مدینہ ہی چھوڑ گئے۔ وہ جنت میں کوڈی تو بیٹھا جتھے یار نظر نہ، وہ جنگل میں لکھ بہشتہ جتھے تو بیان میں جانے۔ وہ حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے، ملک شام کے قصبہ حلب، اس کے حلبی جنگل میں جا کے اونٹنی بٹھائی، 6 ماہ وہاں روتے رہے، جنگلوں میں بیابانوں میں حضور کو تلاش کرتے رہے، اور اونٹنی بٹھا کے ٹیک لگائی، اونگ آئی، مقدر جاگے، حضور خواب میں آئے۔ آقا نے فرمایا بلال ہمیں مدینے چھوڑ کے یہاں آ گئے ہو، ہم سے ملنے کو جی نہیں چاہتا۔ صحابہ کہتے ہیں کسی 86 اسلام کی جنگوں میں سے کسی ایک جنگ میں بھی بلال حبشی نے اتنی تیز کبھی اونٹنی نہیں دوڑائی تھی جتنی حضور سے ملاقات کے شوق میں دوڑائی تھی۔ اونٹنی دوڑا دوڑا کے مدینہ پہنچی، ہر گھر کا دروازہ کھول کھول کے پوچھتے تھے میرے حضور تیرے گھر تو نہیں ہے، میرے سرکار تیرے گھر تو نہیں ہے، میرے لجپال تیرے گھر تو نہیں ہے۔ جب نو کی آواز آتی تو تڑپتے، روتے، پھر روتے روتے قبر رسول سے لپٹ کر روتے رہے۔ صحابہ آ گئے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بلال تیری اذان سننے کو کان ترس گئے ہیں۔ پھر وہ سنا جو حضور کو سنایا کرتا تھا۔ ان کے جنگل بیابانوں میں گھومنے کو خواجہ غلام فرید نے لکھا، وہ بلال کہتے ہو گے اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا خوش بستا وچ ملک عرب، تنے دکڑے دوڑے کھاندڑی ہاں، تنے باندیاں دی میں باندڑی ہاں، تنے نام تو مفت مقادڑی ہاں، تنے درد کتیاں نال عدب پتی تھی جوگن چودھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے بال پھرا، بتا یار ملن کہیں سان سدا، میں تو جنگلوں بیابانوں بیلوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں، شاید کسی تنہائی میں مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے، شاید کسی جگہ محبوب سے وصل ہو جائے۔ بلال وہ اذان سنا، بلال کہتے ہیں مجھے وہ اذان نہیں آتی جس میں چہرہ رسول سامنے نہ ہو، اذان کہنے سے انکار کر دیا، لے جو ایسی اذانیں، ایسی نمازیں اٹھا کر جس میں حضور کا خیال نہ آئے، جس میں نبی کا تصور نہ آئے، جس میں مصطفیٰ کی یاد نہ آئے۔ شہر سیالکوٹ کا کلندر پکار تھا، اقبال کہتے ہیں ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری،
کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. شیخ ابو العباس مرسی کہتے ہیں جس لمحے حضور کا چہرہ ہمیں نظر نہیں آتا تھا ہم خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. کیا مسلمانی ہے، کیا عشق ہے، کیا ایمان ہے، کیا منزلت و مقام ہے. ارے قربان جائیں بس لوگوں قبر میں اس لیے جانا کہ حضور کا دیدار ہو. اور پتہ ہے دنیا دار ڈرتا ہے قبر سے، عاشق مسکراتا ہے قبر میں جانے کے بعد. عاشق ہنس کے قبول کرتا ہے کہ شکر ہے قید سے جان چھوٹی اور قبر میں یار سے ملاقات ہوگی اور محبوب سے ملاقات ہوگی. دوستان عزیز نشان اس لیے قبر میں فیصلہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر ہوگا. اور خوش نصیب ہے وہ امتی کہ جس نے حضور سے لو لگائی ہوگی اور آقا سے محبت کی ہو اور حضور سے پیار کیا ہوگا. اگلا جمعہ مبارک آقا کی پہچان پر عرض کروں گا کہ پہچان کیسے نصیب ہوگی. کیا بولیے؟ قبر میں حضور کی پہچان کیسے نصیب ہوگی، اس پر بات کریں گے. لوگوں نے فلسفہ موت و حیات کو ایک ڈرونا بنا دیا ہے، ایک ڈرونی شکل دے دی ہے. فلسفہ موت و حیات میں اصل زندگی ہے، اصل تابندگی ہے. عاشق کی حالت محبت والی وہ اس انداز سے اس کو ریسیو کرتی ہے کہ عاشق جاتے ہوئے بھی مسکراتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے یہ آنکھیں بند ہوں گی، کوئی اور آنکھ کھلے گی تو حضور کا دیدار آقا کو ملاقات. دوستو اگلے جمعہ مبارک پر آقا کی پہچان پر بات کریں گے اور پھر پہچان پر بات کریں گے اور پھر پہچان پر بات کریں گے اور پھر پہچان پر بات کریں گے اور پہچانتے 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 پھر کہیں ملاقات کی گھڑیاں نصیب ہو جائیں گی اور پھر معلوم نہیں کس کس کو حضور کی کچہری میں جگہ نصیب ہو جائے اور کس کو در رسول کی حاضری نصیب ہو جائے. وما علینا الا